نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں اور اس پر بڑی پرزور اپنی دلیلیں بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کے حالات پر، جیسا کہ پاکستان میں ہیں یا بعض اور جگہ پر، ہمیں صرف صبر دکھانے کے بجائے کچھ رد عمل دکھانا چاہیے. بہت صبر ہو گیا. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مثالیں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح جماعت نے رد عمل دکھایا ان کے زمانے میں، اور بعض جگہ جماعت کو رد عمل کی آپ نے اجازت دی. یہ بالکل غلط باتیں ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. ہاں، غلط سمجھا گیا ہے ان باتوں کو، بعض واقعات شاید سامنے آئے ہوں، کسی نے پڑھے ہوں، لیکن غلط سمجھا. ہاں، آپ نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بعض کارروائیاں کیں، لیکن یہ نہیں کہ بلا سوچے سمجھے بلوائیوں کے جلوسوں کی طرح جلوس لے کر نکل آنے کی اجازت دے دی. اور پھر یہ اگر کہیں کوئی احتجاج کسی صورت میں ہوا تو وہ خلیفہ وقت کی اجازت کے ماتحت تھا، نہ کہ ہر افسر اپنے طور پہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو احتجاج شروع کر دے. بہرحال تقسیم ملک سے پہلے جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور بعض انگریز افسروں نے اور دوسرے ہمارے مخالف افسروں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تقریروں کو اشتعال انگیز تقریریں کہہ کر یا ان کا رنگ دے کر پھر آپ پر ہاتھ ڈالا جائے. لیکن ہر دفعہ اس لیے ناکام ہوتے تھے کہ حضرت مسلم موعود مخالفین اور حکومت کے افسران کو ان کا چہرہ دکھا کر ہمیشہ جماعت کو یہ آخر پر فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کی جماعتوں کا کام صبر اور قانون کی پابندی ہے. اور اس کا اعتراف خود اس وقت کے مخالف افسران نے کیا کہ تقریر کے دوران جب ہم سمجھتے تھے کہ آج ہاتھ ڈالنے کا موقع آئے گا، بغاوت اور امن برباد کرنے کی دفعات لگا کر ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تقریر کا اختتام ہوتا تھا تو بالکل اور رنگ میں جماعت کو نصیحت فرماتے اور ان کاموں سے منع فرماتے تھے جو قانون کے دائرے سے باہر ہیں. اور پھر ان مخالف افسران کے منصوبوں پر پانی پھر جاتا تھا. اور یہ ہو بھی کس طرح سکتا تھا کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو جماعت کو بے شمار جگہ صبر کی تلقین فرمائی ہے، دعا کی تلقین فرمائی ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ جن کے پاؤں نازک ہیں اور میرے ساتھ انخاردار اور پتھریلی رستوں پر چل نہیں سکتے اور صبر کی طاقت نہیں رکھتے، وہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں. بے شک یہ صبر ہی تو ہے جو دنیا میں جماعت کی انفرادیت قائم کیے ہوئے ہے. کئی سیاستدان اور میڈیا والے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں
میں ان کو اکثر دفعہ یہ جواب دیتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں میں سے ہی ہم احمدی بھی آئے ہیں، اور اس ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں میں سے لوگ آ بھی رہے ہیں۔ ہمارے مزاج بھی ویسے ہی تھے جیسے ان لوگوں کے ہیں، ہم بھی ان جیسا رد عمل دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے جنہوں نے امن قائم رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ ہاں، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی جو کوشش کر سکتے ہو وہ کرو۔ بعض دفعہ بعض معاملات کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے بھی خدا تعالیٰ پر چھوڑنے کا کی تلقین فرمائی کہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑو، اور فرمایا خدا تعالیٰ خود ہماری مدد کو آئے گا، اور وہ آیا۔ بس واضح ہونا چاہیے کہ یہ انبیاء کی تاریخ ہے، اور یہی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے۔ بہرحال اس جواب پر لوگ حیران بھی ہوتے ہیں اور سراہتے بھی ہیں کہ یہ امن سے رہنے والوں کا حقیقی رد عمل ہے۔ حضرت مسلم موعود کے حوالے سے بات کرنے والوں کے لیے مزید کھول کر آپ کے خطبے کی روشنی میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس خطبے میں آپ نے صبر کے معنی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، روشنی ڈالی، بلکہ اس کے بعد ایک سلسلہ خطبات اعلیٰ اخلاق کا بھی شروع کیا اور اس کو بھی صبر کے مضمون کے ساتھ جوڑا۔ بہرحال اس خطبے سے استفادہ کرتے ہوئے میں بعض باتیں بیان کروں گا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف موقع پر ارشادات جو آپ نے فرمائے، جو بے صبری جو صبر سے متعلق حوالہ جات کے متعلق ہیں، صبر سے متعلق باتوں کے متعلق ہیں، وہ حوالے پیش کروں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے صبر کو ایک انتہائی اہم چیز قرار دیا اور فرمایا کہ یہ انبیاء کی جماعتوں کے اہم ترین اور اولین فرائض میں سے ہے، جس کے بغیر کوئی جماعت ترقی نہیں کر سکتی اور نہ دنیا کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر سکتی ہے، اور کوئی جماعت ایسی نہیں گزری ہی جس نے اس فرض کی ادائیگی کے بغیر کامیابی کا منہ دیکھا ہو۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، آپ کی وضاحت بھی فرمائی ہے، آپ نے تفسیر میں بھی اپنے بعض آیات کی تفسیر میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ انسان کو کسی رد عمل کی طاقت ہو اور پھر وہ صبر دکھائے، اور دوسرے اس وقت کا صبر ہے جب اس کے مقابلے کی طاقت ہی نہ ہو، وہ صبر ہے، مجبوری کا صبر ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے تو صبر یہی ہے کہ فتنہ و فساد کرنے والوں کا یا ظلم کرنے والوں کا جواب نہ دینا، جیسا مخالفین سلوک کر رہے ہیں اس طرح کا رد عمل نہیں دکھانا، اور انتہائی صبر کا اللہ تعالیٰ کی خاطر مظاہرہ کرنا ہے۔ اور طاقت نہ ہوتے ہوئے بھی صبر ہے جو آسمانی آفات پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر شکر کرنا ہے۔ بہرحال اردو میں صبر صرف یہی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، صبر ہو گیا، لیکن عربی میں اس کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ جب ہم عربی میں معنی دیکھیں تو صحیح سمجھ آتی ہے کہ صبر کے حقیقی معنی کیا ہیں۔
اور کس طرح کا صبر ایک مومن کو دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف جگہوں پر صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور جو صبر کے لفظ کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کے لغت میں بیان ہوئے ہیں، اس کے مطابق صبر کے 3 معنی ہیں۔ پہلا نمبر 1 یہ کہ گناہ سے بچنا اور اپنے نفس کو اس سے روکنا۔ دوسرا یہ کہ نیک اعمال پر استقلال سے قائم رہنا۔ اور تیسرے معنی یہ ہے کہ جزا فضا سے بچنا، جس کو یہی معنی عموماً اردو میں لیے جاتے ہیں۔ بس پہلے معنی کی روح سے متواتر اور استقلال کے ساتھ ان بدیوں کا مقابلہ کرنا انسان کا کام ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور پھر ان بدیوں کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہنا جو آئندہ اسے اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں۔ بس یہ صبر اتنا ہی نہیں کہ یہ کہہ کر کہ ہم بڑے صابر ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ مستقل مزاجی سے اپنے اندرونی کی صفائی کرنا اصل صبر ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے ایسی جگہوں سے آتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مخالفین تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور ان جیسی حرکتیں کریں تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے عقل سے کام لینا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کیا تم باتیں جو کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں کہ نہیں، اور اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ دوسرے معنی کی روح سے یہ وضاحت ہوگی کہ انسان استقلال کے ساتھ ان نیکیوں پر قائم رہے جو اسے حاصل ہو چکی ہیں، اور ان نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرے جو اسے ابھی نہیں ملیں۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی حقیقت میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے، اور یہ قرب ظاہر ہے، ظاہری اظہار کے ساتھ دعاؤں سے مل سکتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اور بے شک فروتنی اختیار کرنے والوں کے سوا دوسروں کے لیے امر مشکل ہے۔ اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، عاجزی دکھانے والے ہوں، وہی ایسے صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا ہو۔ پھر آگے فرمایا دوسری جگہ ایک جگہ کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اولئک لہم عقبی الدار۔ اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں ثابت قدمی سے کام لیا ہے اور نماز کو عمدگی سے ادا کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور ظاہر بھی ہماری راہ میں خرچ کیا ہے، اور جو بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے رہتے ہیں، بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے رہتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا بہترین انجام مقدر ہے۔ اور بہترین یہ گھر، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہاں تو مشکلات ہیں، جو انجام گھر ہے، جو آخری گھر ہے، وہ ان سے لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ بس صبر مستقل مزاجی، عاجزی اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا نام ہے۔
اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق کریں گے اور گزاریں گے اپنی زندگیوں کو. اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصود ہوگا. اور پھر جیسا کہ بیان ہوا ہے، ایک مطلب صبر کا جزا فضا نہ کرنا بھی ہے. ظاہری ابتلا، بیماری یا مالی نقصان یا کوئی مشکل آئے تو نہ ہی گھبرانا ہے، نہ شکوے کے رنگ میں شور مچانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کر دیا. یہ چیزیں بے صبری کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ پہ شکوہ بالکل غلط چیز ہے. ہمیشہ یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے رنگ میں ہے. آج اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو کل اور دے دے گا. بس یہ سوچ رکھنے والے حقیقی مومن ہیں، اور یہی صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی صابر بھی ہیں. بس یہ 3 معنی ہیں صبر کے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کسی کمزوری کی وجہ سے نہ ہو، کسی دنیاوی خوف کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے ہو. تو پھر ہی وہ حقیقی صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچتا ہے. اگر کوئی شخص بڑے افسروں کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے اس کے ظلم کی وجہ سے اس لیے خاموش رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر کر رہے ہیں، تو یہ حقیقی صبر ہے. اور اگر زندگی کے خوف سے ہے تو یہ غلط چیز ہے. ہم جو صبر کی تلقین کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے. اگر بدلہ ہی لینا ہے تو کئی احمدی جوش میں بھرے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. ہم بدلہ لے کر ایک دفعہ ان ظالموں کو مزہ چکھا سکتے ہیں اور چکھا دیں گے، لیکن یہ ہم نہیں کریں گے. یہ اس تعلیم کے خلاف ہے جو ہمیں دی گئی، اور ہم ایسی حرکت سے کراہت کرتے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کی جماعتوں کا شیوا نہیں. اور ہم نے بنی نوع انسان کو ہر شر سے محفوظ رکھنے کا عہد بھی کیا ہوا ہے. بیعت کے عہد میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے ان باتوں سے روکا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے صبر کے ضمن میں ایک یہ وضاحت بھی فرمائی کہ یہ یاد رکھو کہ تمہارے عمل سے صبر اور بے غیرتی میں فرق واضح نظر آنا چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے کسی شخص سے رقم مانگنے جائے اور دوسرا شخص اسے برا بھلا کہے اور بے حیا کہے اور بے شرم کہے، بہت بے عزتی کرے، اور مانگنے والا ہنس کر اس کی بات کو ٹال دے اور خیال کرے کہ اس وقت میں ضرورت مند ہوں اس لیے مجھے اس کی گالیاں بھی سن لینی چاہیے، تو یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے. لیکن کبھی قومی اور مذہبی اغراض کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، خاموش بھی رہنا پڑتا ہے. اور یہ صبر نفسانی اغراض کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے یہ حقیقی صبر ہے اور بے غیرتی نہیں ہے. مثلا کسی ایسی جگہ پر جہاں اس کے بدلہ لینے کی وجہ سے اس کی قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہاں اگر وہ حملہ کرتا ہے اور صبر نہیں کرتا تو اسے بیوقوف کہیں گے، کیونکہ اس طرح وہ اپنی قوم کو نقصان پہنچاتا ہے. بس جب وہ اپنی قوم کے نفع کے لیے بدلہ نہیں لیتا یا دنیا کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے صبر کرتا ہے
تو اس کا یہ صبر کہلائے گا۔ بس یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں کہ فلاں شخص کو گرفتار کر لیا پولیس نے، تو اجتماع کرو اور جلوس نکالو۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا رد عمل ہو تاکہ ہم مزید سختیاں کریں ان افسران سے مل کر جو پہلے ہی ہمارے خلاف ہیں، ان احمدیوں کو قابو میں کریں، ان کے نظام پر مزید پابندیاں لگانے کی کوشش کریں، یا اس کا مطالبہ کریں حکومت سے، جبکہ حکومت بھی کہ بعض افسران بھی خاص طور پر بلکہ اکثریت خلاف ہو۔ اس وقت جب کہ حکومت کے بعض افسران ان کی پشپنائی بھی کر رہے ہیں، اور پھر ایسے موقعوں پر منافقین بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح کا اگر رد عمل جب ہوا وہاں ایسے موقعوں پر تو حالات خراب ہوئے۔ ہم نے دیکھا ہوں گے بھی، اور یہ تجربہ بھی ہے کہ اس طرح کے موقع پر جب اس طرح رد عمل ظاہر ہوا تو حالات خراب بھی ہوئے۔ بعض ایسے واقعات جماعت کی تاریخ میں ہیں جس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوا، اور جب صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کو بہتر کرنے کی قانونی کوشش کی گئی، ہر جگہ تو 100% نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر اس کا فائدہ بھی ہوا۔ یہ پیغام ہم بہرحال پہنچا دیتے ہیں کہ ہم بھی اسی قوم کے ہیں، اور غلط رد عمل کا اظہار ہم سے بھی ہو سکتا ہے یا ہم سے کسی شخص سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، اور آہستہ آہستہ بعض افسران پر اس کا مثبت اثر بھی ہوا ہے۔ بعض ایسے باتیں تجربے میں آئی ہیں۔ اگر ہم گالیوں کے جواب گالیوں اور مار دھاڑ کے جواب مار دھاڑ سے دینا شروع ہو جائیں جو زیر تبلیغ ہیں، ان پر تو ہم مثبت اثر ڈالنے کے بجائے منفی اثر ڈال رہے ہوں گے۔ پھر ان کو یہ کہنے کا حق ہے کہ مسیح موعود نے آ کر ان میں کیا مثبت تبدیلی پیدا کر دی جو ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ جیسے ان کے مخالفین کے ساتھ رویے ہیں، جیسے ان کے مخالفین کے رویے ہیں، ویسے ہی ان کے بھی رویے ہیں مخالفین کے ساتھ۔ سنت انبیاء اور ان جماعتوں کی سنت تو یہ ہے، اور انبیاء کی جماعتوں کی سنت یہ ہے کہ وہ صبر اور دعا سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، رسول کا بھی حکم ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں تعلیم بھی یہ دی تھی۔ بس یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے جماعت کے وسیع تر مفادات کے لیے عارضی اور چھوٹی تکلیفوں کو صبر سے برداشت کرنا ہے۔ بلکہ حضرت مسلم موعود نے تو ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ ہمیں بعض دفعہ قانون کا بھی دروازہ کھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، سختیاں برداشت کرنی چاہیے صبر سے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں، حضرت مسلم موعود نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات بیان فرماتے ہوئے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی کتب میں بعض سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے انبیاء کی اور شان ہوتی ہے۔ جیسے ہم دنیاوی مثال میں دیکھتے ہیں کہ ایک میجسٹریٹ ہے یا جج ہے، ملزم کو چور کہتا ہے تو اس کا کام ہے اور اس کا حق ہے، اور اس بنیاد پر وہ اس کو سزا دیتا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو چور یا مجرم کہتا پھرے، وہ کہے گا تو فساد پیدا ہوگا۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لوگوں کی کمزوریاں ظاہر کر کے ان کی نشاندہی، اگر مسیح موعود علیہ السلام
لوگوں کی کمزوریاں ظاہر کر کے ان کی نشاندہی فرماتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے غلط نظریات سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ علیہ السلام کی ذات کا سوال ہے، اپنے بارے میں آپ فرماتے ہیں گالیاں سن کر دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ اور ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کی سختیوں کو صبر کے ساتھ جھیلو اور برداشت کرو۔ حضرت مسلم موعود مثال دیتے ہوئے واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا، کہ ان کی زندگی کا جو آپ کے ساتھ ہوا، کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام لاہور گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے کہ شہر کے بدماش آپ پر پتھر پھینکتے جاتے تھے جو آپ کی گاڑی پر آ کر لگتے تھے۔ گھوڑا گاڑی تھی، بند تھی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے ماتھے پر بل تک نہ پڑتا تھا جو کچھ یہ کر رہے تھے۔ بعض کھڑکی توڑ کے پتھر اندر بھی آ جاتے تھے، اور اسی کا اثر تھا کہ انہی لوگوں میں سے سینکڑوں حضرت مسیح علیہ السلام کی غلامی میں آ کر داخل ہو جاتے تھے۔ جو صبر تھا آپ کا، بس یہ اخلاق ہمیں آج بھی دکھانے ہوں گے۔ اگر کوئی مخالفت میں ذاتی مفاد اور دل کے کینوں اور بغضوں کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے انتقام لے گا، بشرطے کہ ہم صبر کے ساتھ دعا سے بھی کام لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ آپ یا صحابہ کے صبر و حوصلہ کو دیکھ کر ہی اسلام لائے تھے، اور اس زمانے میں بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا حضرت مسیح موعود کے زمانے میں بھی آپ کے صبر کو دیکھ کر لوگ جماعت میں شامل ہوئے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، مطلب کہ بعض خطوط مجھے اب بھی مختلف ملکوں سے آتے ہیں جو اس جماعت کی اسی تاریخ کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ جماعت کو صبر کی تلقین فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں صبر بڑا جوہر ہے، جو شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصے سے بھر کر نہیں بولتا، اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس سے تقریر کراتا ہے۔ جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کی سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گالی نہ دے۔ جو شخص ہمارا مکذب ہے اس پر لازم نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ بولے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا نام ضروری نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ لے۔ اس کے نمونے فرماتے ہیں کہ اس کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں، مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے۔ پھر جماعت کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور نئے آنے والوں کی مشکلات کا ذکر فرماتے ہوئے، صبر کی تلقین کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہیں جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے۔ چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو مان دوست رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر گھبرا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ تم انبیاء اور رسل سے زیادہ نہیں ہو، ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئیں، اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ مشکلات آتی ہیں اور پاک تبدیلی کا موقع ملے۔ دعاؤں میں لگے رہو۔ بس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور رسل کی پیروی کرو
اور صبر کے طریق کو اختیار کرو، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے، ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ صرف یہ نہیں کہ لڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ بس صرف دنگا فساد سے نہیں روکا، بلکہ دعا کرنے کے لیے کہا، ہمدردی دل میں رکھنے کے لیے کہا، تاکہ وہ بھی حق کو پہچاننے والے بن سکیں۔ فرمایا تم اپنے پاک نمونے اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ، وہاں سے قرآن شریف کا بھی حکم ہے، وہاں سے چلے جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش سے مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو۔ ایسا مخالفت کرتا ہے جس سے فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہو، جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو۔ لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آج اس زمانے میں تو بے شرم ہیں، آگے سے الٹا ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پریشان ہونے لگتا ہے۔ گزشتہ خطبوں میں نے بنگلہ دیش کے واقعات بیان کرتے ہوئے مثال بھی دی تھی کہ بلوائیوں میں سے ایک لڑکے کو جب ہمارے لڑکے نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کر رہے ہو، کس نام پہ کر رہے ہو، جو اس کو سمجھ آ گئی تو اس نے اینٹ پیچھے پھینک دی، جب پتھر جو اٹھایا وہ تو نیچے پھینک دیا۔ فرمایا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ بہت بڑی تنبیہ، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا نہایت کار اشتعال اور جوش کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہی تمہیں جوش آتا ہے نا، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے گندی گالیاں دیتے ہیں تو مجھے جوش آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو، تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ بے رنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے، ٹکٹ لگائے بغیر بھیج دیتے ہیں خط، وہ ٹکٹ کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں ڈاک کے، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمار ہوتا ہے۔ ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں، اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو۔ جیسی گالیاں یہ لوگ دیتے ہیں ایسی تو ابو جہل نے بھی نہیں دی ہوں گی، لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھ کر شاخ تو نہیں ہوتی۔ اپنی ذات کے لیے آپ صبر کی انتہا تھی آپ میں، جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ اپنی ذات کے لیے انتہا کا صبر ہے۔ اگر سختی کی ہے کہیں
جو لوگوں نے کہا جی حضرت مسلم موعود سختی کرتے ہیں تو اصلاح کے لیے ہے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے. ہر ایک کو یہ حق نہیں ہے، اور جب حق نہیں ہے تو پھر اصلاح کے بجائے اگر ہم ایسی باتیں کریں گے اس سے فساد پھیلنے کا، بڑھنے کا زیادہ امکان ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے، آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے. ان کی گالیاں، ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے. بس ہم نے بھی نہیں تھکنا. اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے معمور کیا ہے، پھر میں ایسے خفیف باتوں کی کیا پرواہ کروں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو یا مجھے. ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے. اگر جماعت جو بڑھ رہی ہے وہ انہی لوگوں میں سے تو آ رہے ہیں. اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی ہیں تو 2 لاکھ سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہوگی. اس زمانے میں جو آپ نے یہ بات فرمائی اس وقت جماعت کی تعداد بتائی آپ نے کہ 2 لاکھ ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور جماعت قائم ہے. کیا کسی رد عمل اور طاقت کے اظہار سے یہ ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ قربانیوں اور صبر اور دعاؤں کا نتیجہ ہے. بس اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرتے رہنا ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں اور سے. انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن اس فتویٰ کفر کی کیا تاثیر ہوئی. جماعت بڑھی. اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتوے کا اثر ہوتا اور میری راہ میں وہ فتویٰ کفر بڑا بھاری روک پیدا کر دیتا. لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں کہ اسے پامال کر سکے. جو کچھ منصوبے میرے مخالف کیے جاتے ہیں پہچان کرنے والوں کی حسرت ہی ہوتی ہے. پہچان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے. میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میرے مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جائے. پانی کا ایک فلو آ رہا ہے دریا کی صورت میں، اپنا ہاتھ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ پانی رک جائے گا، مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا. یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا. کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے؟ میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو اس بے باکی سے زبان کھولتے ہیں. عجیب عجیب گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان کے جلوس. فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمار سے بھی نہیں سنی جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں. فرماتے ہیں ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں. گالیوں سے صرف ان کی اپنی حالت کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کے ذہن کیسے ہیں، ان کے عمل کیسے ہیں، اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں. خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے. پھر فرمایا کہ ایسی گالیاں دینے والے خواہ 1 کروڑ ہوں خدا تعالیٰ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جانتے ہیں کہ ایک پیسے کا کارڈ ہی ضائع ہوگا، مگر نہیں جانتے کہ اس پیسے کے نقصان کے ساتھ نامہ اعمال بھی سیاہ ہو جائے گا. کارڈ میں جو گالیاں لکھتے ہیں تو اپنے نامہ اعمال کو بھی سیاہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گالیاں دی کیوں جاتی ہیں. کیا صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں قرآن شریف کو نہ چھوڑو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو؟ غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور پھر زمین پر نہیں آئیں گے، مگر یہ ماننے میں نہیں آتے اور اس عقیدہ مخالفت قرآن پر اڑتے ہیں. اگر میں نہ آیا ہوتا اور خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم نہ کیا ہوتا تو یہ جو کچھ چاہتے کہتے، کیونکہ ان کو بیدار کرنے والا اور آگاہ کرنے والا ان میں موجود نہ تھا.
لیکن اب جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے اور میں وہی ہوں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرار دیا ہے، تو پھر میرے فیصلے پر چون و چرا کرنا ان کا حق نہیں تھا۔ طریقِ تقویٰ تو یہ تھا کہ میری باتوں کو سنتے اور غور کرتے، انکار کے لیے جلدی نہ کرتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد ان کا حق نہیں ہے کہ یہ زبان کھولیں، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور حکم ہو کر آیا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس صبر کا معیار قائم کیا جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے ان کو فوراً قبول کر لیا تھا، اس لیے قوم کی طرف سے کوئی دکھ اور مصیبت یا روگ ان کو پیش نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی طرف سے تو کوئی دکھ نہیں پیش آیا، فرعون کی طرف سے آیا تھا، لیکن برخلاف اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قوم سے مشکلات اور انکار کا مرحلہ پیش آیا۔ پھر ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں کیسی اعلیٰ درجہ کی ثابت ہوئی ہیں، جو آپ کے کمالات اور فضائل کا سب سے بڑھ کر ثبوت ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی اذن اور امر سے تبلیغ شروع کی تو پہلے ہی آپ کو یہ مرحلہ پیش آیا کہ قوم نے انکار کیا۔ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی اور سب کو بلا کر کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، یعنی میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی بھاری فوج پڑی ہوئی ہے اور وہ اس گھات میں بیٹھی ہوئی ہے کہ موقع پا کر تمہیں ہلاک کر دے، تو کیا تم باور کرو گے؟ سب نے بالاتفاق کہا کہ بے شک ہم اس بات کو تسلیم کریں گے، اس لیے کہ تو ہمیشہ سے صادق اور امین ہے۔ جب وہ یہ اقرار کر چکے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ سب آگ بگولا ہو گئے، اور ایک شریر بول اٹھا تباً لکا سائر الیوم، یعنی آپ کو نعوذ باللہ ہلاکت کے الفاظ کہے آپ کے لیے۔ فرمایا کہ افسوس جو بات ان کی نجات اور بہتری کی تھی، ناعاقبت اندیش قوم نے اس کو ہی برا سمجھا اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اب اس کے بالمقابل موسیٰ کی قوم کو دیکھو۔ بنی اسرائیل باوجود ایک سخت دل قوم تھی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کو تبلیغ پر فوراً ہی اس کو قبول کر لیا، اور اس طرف موسیٰ سے افضل قوم کو تسلیم نہ کیا۔ مثال اب دے رہے ہیں آپ مزید آگے بیان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی قوم کی، کہ حضرت موسیٰ کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا، لیکن حضرت موسیٰ سے جو افضل نبی تھے ان کو تسلیم نہیں کیا اور مخالفت کے لیے تیار ہو گئے۔ مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آئے دن قتل کے منصوبے ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ زمانہ اتنا لمبا ہو گیا کہ 13 برس تک برابر چلا گیا۔ 13 برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ اس عرصے میں آپ نے جس قدر دکھ اٹھائے ان کا بیان بھی آسان نہیں ہے۔ قوم کی طرف سے تکالیف اور اظہار رسانی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جاتی تھی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور استقلال کی ہدایت ہوتی تھی۔ ادھر تکلیفیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کرو اور مستقل مزاجی سے قائم رہو، یہی صبر کے معنی ہیں۔ اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں سست نہ ہوتے تھے، بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا۔ اور اصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں کا سا نہ تھا، کیونکہ وہ تو ایک محدود قوم کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی تکالیف اور اظہار رسانیاں بھی اسی حد تک محدود ہوتی تھیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تھا، کیونکہ سب سے اول تو اپنی ہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی اور اظہار رسانی کی درپے ہوئی، اور پھر عیسائی بھی دشمن ہو گئے جب ان کو سنایا گیا
کہ حضرت عیسیٰ صرف ایک خدا کے بندے ہیں، بندے اور رسول تھے، تو ان کو آگ لگ گئی، کیونکہ وہ تو ان کو خدا بنائے بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حقیقت کھول دی۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ انسان جس کو خدا بنا لیتا ہے اور اپنا معبود مانتا ہے، اس کا ترک کرنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ پھر اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کو یہ اعتقاد پختہ ہو گیا ہوا تھا، اس لیے جب انہوں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مصنوعی خدا کو انسان بنا دیا، تو وہ دشمن جان بن گئے۔ ایک طرف اپنی قوم دشمن، کافر دشمن، بت پرست دشمن، پھر عیسائی بھی دشمن ہو گئے، اور اسی طرح پر یہودیوں میں بھی بہت سے مشرکانہ رسومات پیدا ہو گئی تھیں۔ پھر یہودیوں کا ذکر آگے ان میں مشرکانہ رسومات پیدا ہو گئی تھیں، اور وہ حضرت مسیح کا بالکل انکار کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جب ان کو متنبع کیا گیا تو وہ بھی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، دوسرے مذہب والے بھی سب مخالف ہو گئے، کیونکہ یہودی تو حضرت مسیح کو معاذ اللہ مکار اور کذاب کہتے تھے۔ بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم ان کو کذاب کہنے میں خود کذاب ہو، وہ خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مخالفت ایک بڑی بھاری وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنی بیوقوفی اور کم فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے گا، کیونکہ توریت میں جیسا کہ سنت اللہ ہے، آخری نبی کے متعلق جو پیشگوئی ہے وہ ایسے الفاظ میں ہے جس سے ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہاں لکھا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے، وہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہی لیے بیٹھے تھے، حالانکہ اس سے مراد بنی اسماعیل تھی۔ بس جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، اور جو کچھ وہ توریت کی اس پیشگوئی کے موافق سمجھے بیٹھے تھے وہ غلط قرار دیا گیا۔ اس سے ان کے آگ لگ گئی اور مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہ احمدی کسی گاؤں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے گاؤں میں مولوی کی مخالفت کا ذکر کیا اور دعا کے لیے کہا، اور یہ عرض کی کہ میرے گاؤں میں ایک مولوی ہے جو مدرسے میں ملازم ہے، سخت مخالف ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تبدیلی وہاں سے کر دے۔ حضرت مسیح موعود نے اس موقع پر تبسم فرمایا، مسکرائے اور فرمایا، پھر اسے اس طرح فرمایا کہ اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو، اگر تکالیف نہ پہنچیں تو پھر ثواب کیوں کر ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 برس دکھ اٹھائے، تم لوگوں کو اس زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہ وہ تم کو پہنچی ہیں، مگر آپ نے صحابہ کو صبر ہی کی تعلیم دی۔ آخرکار سب دشمن فنا ہو گئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ اب اس وقت یہ لوگ تمہیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں، مگر جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے، مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے، لیکن اب توبہ کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ صبر بھی ایک عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ فرمایا کہ صبر بھی ایک عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے۔ یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے، دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ پھر ایک موقع پر کچھ لوگ جو بیعت کی غرض سے قادیان آئے ہوئے تھے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا
دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کو محتاج ہو۔ کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے، اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے۔ غرض اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو۔ جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جائے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ توبہ کرو، توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو، توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مردہ نہ ہونے دو، کبھی بغیر توبہ کے نہ رہو، ہمیشہ توبہ کرتے رہو، کیونکہ جس عضو سے کام نہ لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے، اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جاوے پھر وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے واسطے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے۔ اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ ہے تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو عمدہ زمین میں بویا گیا ہے اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ آج کل اس توبہ میں بڑی بڑی مشکلات ہیں۔ ان نئے بیعت کرنے والوں کو فرمایا کہ اب یہاں سے جا کر تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا، اور لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے کہ تم نے ایک مجذوم، کافر، دجال وغیرہ کی بیعت کی، گالیاں دیں گے حضرت صاحب کو۔ ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا، ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کے واسطے معمور کیے گئے ہیں۔ بس یہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے چاہیے کہ تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ مسیح علیہ السلام جس کام کے لیے معمور کیے گئے ہیں وہ صبر ہے۔ بس ہماری بھی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ فرمایا ہمارے غالبان کے ہتھیار استغفار، توبہ، رد عمل نہیں۔ ہمارے غالبان کے ہتھیار ویسا رد عمل نہیں ہے، بلکہ ہمارے غالبان کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو، ہر بدی سے بچو۔ بس یہ وہ نصائح ہیں جو ہمیں ہماری کامیابی اور ترقی کی بنیاد ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اگر ہم صحیح رنگ میں استغفار، توبہ، دینی علوم سے آگاہی اور 5 وقتی نمازوں کی طرف توجہ دیتے رہیں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ دشمن جتنا شور و فغاں میں بڑھ رہا ہے اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ جھکنا ہوگا۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اسی کے حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار تلقین فرمائی ہے، نہ کہ کسی قسم کے رد عمل دکھانے کی۔ ہماری کامیابی بہرحال مقدر ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حکمت سے اپنے کام کو بھی جاری رکھنا ہے۔ ہم نے بہت سے کام ہو سکتے ہیں حکمت سے، حکمت اختیار کرنا اس لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہر احمدی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ لے تو بہت سے مسائل کا حل ہمارے رویوں اور دعاؤں سے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور دعاؤں کی صبر اور عطا فرمائے اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے حصول کے لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر